حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے فرزند، برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کی آگ کو اچائی سے بجھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی ولی جن کا نام حضرت لقمان ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کے نام پر قرآن کریم کی 31ویں سورہ کا نام رکھا گیا۔ تقویٰ کو تجارت قرار دو گے تو نفع حاصل کرو گے۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو فوراً صدقہ دو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ پیارے بیٹے، تم جس دن سے شکم مادر سے یعنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہو، آہستہ آہستہ دنیا سے دور ہو رہے ہو اور آخرت کے قریب پہنچ رہے ہو۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ پیش آنے والی چیز کی تیاری کرو۔ کسی انسان کی موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا اور اچھائی کو کبھی مت روکنا۔ پیارے بیٹے، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ دوست کے اسرار حسین ہوتے ہیں، اس لیے عاشق کے دل میں قیام کرتے ہیں۔ فرزند آدم، آنے والے دن کی فکر نہ کر، کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہے تو خدا تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ ہی لائے گا۔ عبادت میں دل کی، مجلس میں زبان کی، غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرنا۔ پیارے بیٹے، حکمت اور دانائی مخلص کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اس لیے دونوں کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ پیارے بیٹے، مصائب میں کبھی بھی مت گھبرانا، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر، اپنے خیال سے زیادہ مضبوط اور اس سے دگنا خوبصورت ہوں گے جتنا آپ نے کبھی سوچا ہوگا۔ کچھ بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں ہی بھلے لگتے ہیں۔ جو تجھے تکلیف دے سکتا ہے وہ تجھے خوشی بھی دے سکتا ہے۔ جب بھی آپ اکیلے ہو تو اپنے آپ کو یاد دلائے کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا ہے تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ ہو۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنے محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ کاش ہمیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ دنیا میں سچی خوشی کا سرچشمہ صرف حسن سیرت ہے۔ جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ اسلام سے باہر کر دے۔ مجلس کے اندر بیٹھ کر قریب تر لوگوں کی مزاج پرسی کرو، میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو، وقت مقرر پر جلد پہنچا کرو۔ ظالموں کی 3 دستور ہے: اپنے سے برتر کی نافرمانی کرنا، کمزور کو دبانا، دوسرے ظالموں کی پشت کر کے ستم ڈھانا۔ جو بندہ گناہ سے پاک ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں کچھ عیب ہو وہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز نہ کرنا، کیونکہ خدا کو تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ میرے فرزند، جو تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سے سیکھنے میں مت شرماؤ، اور جو تم جانتے ہو اس کے لوگوں کو تعلیم دو۔ پیارے بیٹے، سختیوں میں باوقار رہنا ہے، تکالیف میں صبر سے کام لینا، آسانی کے دور شکر سے کام لینا، نماز کو اللہ کی حضور عاجزی سے ادا کرنا، نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، اللہ کے نافرمان بردار بندوں کی توہین مت کرنا، اور اللہ کے فرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا، حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا۔
بیٹے تجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے، لیکن آج نہ مال باقی ہے اور نہ اولاد باقی ہے۔ اپنے آپ کو اس بکرے کے مانند مت بناؤ جس کو ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اتنا زیادہ کھائے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ 3 عورتوں سے ہمیشہ دور رہو، وہ تمہیں کنگال کر دے گی۔ اول، جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی۔ دوم، بخیل عورت جو اپنے توڑے سے نفع کے لیے تمہارے بہت سا نقصان کر دے گی۔ سوم، بدعمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔ کسی کے متعلق خیرخواہی کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ دوسروں کی چیزوں پر دل نہ لگائے۔ رات میں آہستہ آہستہ باتیں کرو تاکہ کوئی تمہارا دشمن تمہاری بات سن کر تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ دوست اور دشمن دونوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ رہو۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہو۔ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، لیکن سوچ اسے بنا دیتی ہے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو، دوست سے بھی پوشیدہ رکھنا۔ ہو سکتا ہے تمہارا دوست کبھی تمہارے دشمن بن جائے۔ اے فرزند، وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا صحیح استعمال ہے۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرنا، یہ مشکل وقت میں تیرے مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دینا، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی ہمدرد نہیں ملے گا۔ جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں کبھی بخل نہ کرو۔ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو یقیناً امیر بدہضمی سے مرے گا۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ سو جاؤ، کیونکہ رات کو جاگنے والوں کو صبح فرصت نہیں ملتی۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، وہ ہے آپ خود۔ آپ اپنے آپ کو ایک پل سے گزرنے والے مسافر کی طرح بناؤ جس نے پل سے گزرنا ہے اور اس پل کے تعمیر سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ اے میرے فرزند، اپنے راز کو چھپانا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی کبھی عظیم مت سمجھنا اور کبھی بھی اپنے چھوٹے سے گناہ کو حقیر مت سمجھنا۔ لوگوں پر کبھی ان کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھنا، اس لیے کہ تم جسے ناقابل برداشت تکلیف دو گے تو تم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں اکیلے رہ جاؤ گے۔ تمہارا کوئی بھائی اور دوست تمہاری مدد نہیں کرے گا، بالآخر ذلیل ہو جاؤ گے۔ جو شخص تمہارا کوئی عذر سننا نہیں چاہتا اور تمہارے لیے کسی حق کا قائل نہیں، اس کے سامنے عذر خواہی مت کرنا۔ اگر تم جوانی میں ادب سیکھ لو گے تو جوانی میں فائدہ حاصل کرو گے۔ چند دنوں میں دولت مند ہونا ہے تو سفید خرگوش کے ناخن اتار کر جیب میں رکھ کر چلا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ مومن درخت خرما لگاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پھل کانٹے نہ ہو، کانٹے بوتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ ان میں چھوارے لگے۔ 1000 دوستوں کی دوستی کو ایک شخص کے عداوت کے بدلے نہ خریدو۔ جو بندہ جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے تو اس کا معبود جنت ہوتی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ۔ وقت کی ہمیشہ قدر کرو، یہ بے بہا شے ہے اور انسان ہر وقت خسارے میں ہے۔
سوائے اس انسان کے جو اپنا وقت نیک کاموں میں صرف کرتا ہے۔ دولت ہونے سے آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے سے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو آپ اس کو شیئر لازمی کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔